آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول حسب روایت میرے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، میرا پروگرام حسب معمول حسب روایت اسی طرح کے تناظر میں سیاسی حالات پہ ہوگا، لیکن آج تھوڑا سا میں ہٹ کے بات بھی کروں گا۔ سفر ہوتے ہیں دو نارمل، ایک سفر ہوتا ہے کسی کام کے لیے، ایک سفر ہوتا ہے سیاحت کے لیے۔ سیاحت ایک ہابی ہوتی ہے اور کام کا سفر کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سیاست میں۔ سیاست میں تین سفر ہوتے ہیں۔ ایک سفر ہے حصول اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے لیے، ایک سیاست ہوتی ہے بس شغل میلے کے لیے، اور ایک سیاست ہوتی ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا، غریب غرباء اور انسان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرا مہمان ان نے تیسرا راستہ چنا ہوا ہے۔ اور پھر جو دو راستے ہوتے ہیں سیاست میں، اس میں پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح گڑی واچ، میری اردو بھی بڑی ایسے ہوتی ہے، تھوڑی سی مشکل لفظ ہوتے ہیں، گھڑی اس کو واچ کہتے ہیں، واچ انگریزی میں مجھے پوری نہیں آتی، چلو گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور وقت لوگوں کی اوقات کا۔ اور پھر ایک اور بات، جب اوقات سے زیادہ ملی ہوئی عزت اور محبت، لیکن آپ کو بتاؤں کم ظرف کو کبھی راس نہیں آتی۔ پھر ایک اور بات بتانے لگا ہوں آج، کم ظرف لوگ زیادہ تر منہ سے باتیں بڑی بڑی پیاری کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، اور پھر خیالی پلاؤ بھی بڑے بتاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کے حقوق آپ کے در پہ دیں گے، ہم آپ کے فیصلے آپ پہ چھوڑیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میں نے چاہا تھا جس کو دل کی گہرائیوں سے اپنا سمجھ کے، مجھے اس کی زبان پہ تو اعتبار تھا مگر اس کے دل کے بغض کا پتہ نہیں تھا۔ چلو ہم چلتے ہیں شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب، چین ہمارا بڑا دوست ہے۔ چین یہ مطلب پاکستان ہمارا، جب میں کہتا ہوں تو پاکستان ہو جاتا ہے۔ چین ہمارا بڑا دوست ہے مگر کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اب آپ تمسخر فرما رہے ہیں، کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس نے ہمارے مفادات کو کوئی سمجھا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ دباؤ ڈالا اور ہمارے ایک جنرل صاحب کو سی پیک سے نکلوا دیا۔ وزیر اعظم نے نہایت مجبوری میں یہ فیصلہ کیا، حالانکہ ان سے قابل اور اعتماد بندہ کہاں ملتا ہے جس نے اپنی سروس کے دوران 2 لاکھ تنخواہ کے اندر 99 کمپنیز بنائی، اپنے بچوں کو روزگار دلوایا، اپنی مسز کو نیشنلٹی دلوائی، اور امریکہ میں بزنس بھی کامیاب کیا، پاپا جونز بھی بنے، اور ان سے اتنا بڑا عہدہ چھین لیا جس میں اتنا انہیں برکت ڈالنی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، وہ بھی چھین لیا۔ پھر ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ایک عجیب کام کیا، 3 دن آزاد کشمیر کے اوپر ایک مخمصہ رکھا اور آج آخر میں ایک وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ صلہ دیا ان کی وفاؤں کا میں نے، جو میرے لیے مرے تھے، میں ان کے جنازہ میں بھی نہ جا سکا۔ چلیں جی، اب آپ کے پاس پورا بال آپ کے پاس ہے، ٹائم آپ کے پاس ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ سیاسی غلامی سے جب چاہیں آزادی مل سکتی ہے، لیکن اگر اقوام کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا جائے اور انہیں احساس کمتری کا شکار کر دیا جائے تو وہ سیاسی آزادی کے باوجود ہمیشہ نسل در نسل غلام بننا قبول کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سماج میں کئی ایک لوگ ہیں، وہ جب ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے تو اپنے لوکل کلچر کو، اپنی لوکل زبانوں کو ترویج دینے کے بجائے کچھ لوگوں نے کوشش کی
کہ انگلش کلچر کو فروغ دیا جائے. میری مراد ہرگز انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو جدید کلچر ہوتا ہے نا، یا جو ماڈرن کلچر ہے، جو عصر حاضرہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جی وہ پسماندہ کلچرز پہ ڈومینیٹ ہو جاتا ہے. جی اور یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس لیے کلچر کے تحفظ کی دائی رہنا کوئی زیادہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. جی ہاں، اپنے مقامی کلچر کو فروغ دینے کے لیے قوموں نے اکیڈمیز بنائی ہیں، تربیتی سنٹر بنائے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے آثار قدیمہ کے محکمے رکھے ہیں، جی اور پھر اپنی مقامی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے. سرکاری دفاتر کے اندر اپنی مقامی زبانوں کو فروغ دیا ہے. اس سے کیا ہے کہ زبانوں کو تحفظ مل جاتا ہے. کئی ایک تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبانیں مٹ گئی. اس کا بعد کی قوموں نے بہت احساس کیا اور ان کے تحفظ کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن چونکہ ان زبانوں کو مٹا دیا گیا، کیونکہ ان کے بڑوں نے ان زبانوں کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ ان زبانوں کا تحفظ ہو سکے، ان زبانوں کی ترویج ہو سکے. ایسا ہی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کی بہت ساری جو زبانیں ہیں وہ آج بھی خطرے میں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب پنچھی زبان جو ہے وہ اسپوکن لینگویج ہے، یا جس کو اب عمومی طور پر ریاست جموں کشمیر میں پہاڑی زبان بھی بولتے ہیں. جی یہ زبان جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہے، جی کیونکہ کئی صدیاں ہو گئی ہیں اس زبان کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب چند ایک دانشور ہیں یا چند ایک لوگ ہیں جن کو اپنے کلچر سے آگاہی ہے، وہ اس کا تحفظ کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں. لیکن چونکہ زبانوں کو جب تک سرکار کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو اس جدید دور میں وہ زبانیں بھی آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر گلگت بلتستان کی زبانوں کو بھی دیکھیں. شینا دنیا کی قدیم زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ زبان بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زوال پذیر ہے، چونکہ شینا کو بھی سرکاری زبان نہیں بنایا گیا، یا اپنے مقامی بچوں کو جو ہے وہ شینا میں تعلیم و تربیت نہیں دی گئی. اور بھی کئی ایک زبانیں ہیں، جیسے شینا کے علاوہ بھی بروشش کی ہے. کشمیری زبان بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ایک بڑے حصے پہ یہ اسپوکن لینگویج ہے اور کچھ لٹریچر بھی موجود ہے جو پرانے تاریخ دانوں نے اپنے سماج کے حالات اور واقعات کو تحریر کیا ہے کشمیری زبان میں. اور پھر یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جو یہ زبان، جن کے قائدین یہ زبان بولتے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کمیونیکیشن میں، وہ آج بھی کمیونیکیشن کی لینگویج کے طور پر اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبان ان علاقوں میں ابھی بھی زندہ ہے، لیکن اس کو بھی خطرات لاحق جی ہے. جی اور اگر آپ مجموعی لحاظ سے دیکھیں تو پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو تقریباً 8 زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ 8 کی 8 جو ہے وہ شدید قسم کے خطرات کا شکار ہے. آپ کہیں گے کہ میں نے کہاں سے یہ کہانی شروع کر دی لینگویجز کی، چونکہ دیکھیے میں اس کو آپ کے اپنے الفاظ لکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ. آپ کے سوالوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے، ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے زبانوں کا عروج اور زوال سمجھنا بہت ضروری ہے. معاشرے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں جنہیں عرف عام میں مذہبی پارٹیاں کہتے ہیں، چاہے وہ عمومی طور پر پارلیمانی پارٹیاں یا سیاسی پارٹیاں جو
الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں یا جن کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور ایک وہ پارٹیاں ہیں جن کو یا تو زور زبردستی سے اور بعض ڈریکونین لاز کے ذریعے ان کو الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے۔ لیکن تمام دنیا کے جتنے بھی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی پارٹیوں پر ریسرچ کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پارٹی فی سبیل اللہ نہیں بنی، کوئی بھی پارٹی جنت کے ٹکٹ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ پارٹیوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ طبقاتی ہوتا ہے، اور کوئی نہ جتنے بھی معاشرے کے اندر پارٹی ہیں وہ کسی نہ کسی طبقے کے مفادات کو سرو کرتی ہیں، چاہے ان پارٹیوں کے مینیفیسٹوز کے اندر کتنے ہی خوبصورت لفظوں کا استعمال کیا گیا ہو، یا عرف عام میں جو سیاسی مقررین تقاریر کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے انٹرویو کرے کہ بھئی آپ نے یہ ٹرم استعمال کی ہے تو اس کا پیش منظر کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تو وہ یہ نہیں بتا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں، اس کے لیے پارٹیوں کی اپنی لائبریریاں ہوتی ہیں، پارٹیوں کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اپنے سکولز ہوتے ہیں، جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو بورجوا پارٹیاں ہیں ان کے دفاتر بھی گائے ہیں، اور وہ دفاتر بھی عمومی طور پر لوگوں کی آمد و رفت کے لیے ممنوع ہیں۔ لٹریچر بھی ان پارٹیوں کا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سرمایہ کے زور پر یہ پارٹیاں بہرحال پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک نیا فیکٹر جو آ گیا ہے وہ ہے ایسٹیبلشمنٹوں کا رول، ایجنسیوں کا رول۔ دنیا میں ایجنسیاں ہیں، نو ڈاؤٹ، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ CIA ہے، جس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے۔ اسی طریقے سے برطانیہ کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے MI6 جس کو کہا جاتا ہے، ان کا نیٹ ورک بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح جب سوویت یونین تھا تو ان کی KGB ہوتی تھی، ابھی کوئی دوسری ایجنسی ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے ملک بھی جیسے افغانستان کی بھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ لیکن ان ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اگر عمومی رول کو آپ دیکھیں تو یہ رول ہوتا ہے ان کے اپنے ملکوں کے جو سوورن انٹرسٹ ہے ان کو سیو کرنا، اور اپنے حکمرانوں کو اپنے ملک کے دشمنوں سے آگاہ کرنا، اور پھر حکمرانوں کو یہ مینڈیٹ یعنی ان انفارمیشن کی بنیاد پہ پالیسیاں بنانا، یہ حکمرانوں کا، یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی میں ایسے کہوں گا، خوش قسمتی تو ہو نہیں سکتی، کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں، وہ حکمران بناتی ہیں، وہ لوگوں کو برسر اقتدار آنے میں ان کو پہیے لگاتی ہیں، اور جس پہ وہ ناراض ہوں یا جس سے خوش نہ ہوں، ان پارٹیوں میں عمومی طور پر ڈیمورلائزیشن کا ایسی ویو چلائی جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ لوگ انہیں پارٹیوں میں اپنی قیادت کے نقاد بن جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری قیادت نے ایک عمومی طور پر جو سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلم لیگ نون میں آج کل 2 دھڑے جو ہے وہ بہت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک وہ جن کو مزاحمتی گروپ کہتے ہیں، اور ایک وہ جن کو مصالحتی گروپ کہتے ہیں۔ مصالحتی گروپ سے ہمیشہ حکمران خوش رہتے ہیں، لیکن جن کو وہ مصالحت سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ نفرت انہیں کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کے لیے عمومی طور پر پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر پاکستان میں ان کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف ہے کوئی تو وہ شہباز شریف ہیں، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی ہیں۔ حالانکہ شاہد خاقان عباسی اس گروپ میں، مسلم لیگ نون کے اس گروپ میں شامل ہیں جس کو مزاحمتی گروپ کہا جاتا ہے، جو مزاحمت کرنے والے ہیں، اور مزاحمت کا مطلب وہاں کوئی بغاوت کرنا نہیں، یا کوئی اس اسٹیٹ کی کوئی سرحدوں کو چیلنج کرنا نہیں، بلکہ اسٹیٹ کے اندر کچھ ادارے ہیں، ان اداروں کو جو پاکستان کے اندر پارٹیوں نے ایک متفقہ آئین اور قانون دیا ہے، اس کے مطابق انہیں چلانے کی جو ہے نا خواہش رکھنے والے لوگوں کو عمومی طور پر پاکستان میں مزاحمتی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پھرتیاں ہیں، جو ان کے لمبے ہاتھ ان کے گربانوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو، یہ حق قانون نے نہیں دیا آپ کو کہ آپ ہمارے گربانوں تک اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ وہ ان کو دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو قانون نے، آئین نے یہ حق نہیں دیا کہ خالی ڈبوں میں ووٹ بھریں اور بھرے ہوئے ڈبوں کو آپ خالی کریں۔ ان کو یہ اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایک پارٹی سے توڑے اور دوسری پارٹی میں شامل کریں۔ بدقسمتی یہی ہے کہ پارٹیوں نے اپنے ہاں اس طرح کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ شتر بے مہار کی طرح کارکنوں کو رکھا، جو پھر اپنے چائس کے مطابق اور اپنے مفادات کی طرف دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں۔ اور جب دوسری پارٹیوں کے ساتھ یہی ادارے اس طرح کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبانیں گونگ رہتی ہیں، وہ چپ رہتے ہیں۔ میں بھی دل کے اندر جی 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 ایک چھوٹی سی عرض سنیں، مجھے ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے جی جی آزاد کشمیر کے جو نو منتخب اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑا مشکور ہوں اپنے عمران خان صاحب کا، انہوں نے مجھے اسپیکر بنایا، صوبے کشمیر کے لیے میں کام کروں گا، صوبہ کشمیر، صوبہ۔ اب ابتدائی عشق ہے، آگے آگے کیا دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے مطلب جو ہے کہ ہم اس وقت ایک پروگرام کر رہے ہیں، جی جی، اور اس میں ہم ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کو کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ تھوڑی ہماری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کم بختی ہے، یہ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ صوبہ کدھر ہوتا ہے اور کشمیر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، ان پہ ہم کئی ہفتوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان کے کردار پہ ہی کر رہے ہیں۔ اور آج کل اگر آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو ان کا تمام نزلہ جو ہے وہ مریم نواز پر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلم لیگ کی جو تباہی کی طرف، ان کے بقول ان کے کہ اس مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے مسلم لیگ جو ہے نا وہ اقتدار سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اور بعض کئی ایک فرمائشی دانشور ہیں جو کسی کی فرمائش پہ اپنی دانش بکھارتے ہیں، ان کی دانش کا مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے کہ وہ کتنی گالیاں نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کتنا زہریلا ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس میں اپنی مرضی کے رنگ بھی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پرووک ہوں کہ فلاں شخص ان کو ایسے کر رہا ہے جو ان کی پسند کے نہیں ہوتی۔ اور شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف و توصیف کرتے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ اب اقتدار کے حصول کے لیے پارٹیوں کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخصیات اپنی پارٹیوں کے لیے سخت
نقصان دہ ہوتی ہیں جو ماضی سے سیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور ماضی میں جنہوں نے تاریخ کی شکل کو بگاڑا ہے ان کی نشاندہی پہ وہ ایک دو گالیاں ان کو دے کے اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ جی اس میں سبھی کا قصور ہے۔ یہ جملہ جو ہے بیسیکلی جو وہ لوگ جن نے جمہوریت کے پودے کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، جنہوں نے پاکستان کے عوام پر آمریتیں مسلط کی اور ان کو ایسی صورتحال سے دوچار کیا کہ جس میں کئی لوگوں کو پھانسیاں لگی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو، ان کی پاپولرٹی کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے عہد کے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے۔ غلطیاں کا اگر کہنا ہے تو دنیا میں جو انسان ہے، یعنی جس کو آپ مذہبی طور پر اپنا جد امجد کہتے ہیں، تو ان کی تو شروعات ہی اس دنیا میں غلطی سے ہوئی کہ ان سے کوئی حکم عدولی ہوئی، انہوں نے غلطی سرزد کر دی۔ اب کئی لوگ جو ہے وہ اس غلطی کا موجب جو ہے وہ اما ہوا کو سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ انسان جو عمل میں ہوتا ہے اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بیانیہ اگر درست ہو تو ان غلطیوں کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ اگر دماغ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کا ہو تو اس بہتری کے راستے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو اس کی تصحیح ممکن ہے، لیکن اگر پورے ماضی کی ساری تاریخ کو ہی مسخ کر دیا جائے یہ کہہ کے کہ ہم سارے خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ جو طاقتور ہیں جن کو طاقت بھی جو ہے وہ عوام کے پیسے سے ملی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو گڑمڑ کر دینا۔ گڑمڑ کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ کنفیوژن میں رکھتے ہیں، اور انفارچونیٹ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان سے بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے جس وقت اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ایک باتیں بہت درست کہی تھی، اور خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے رول میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ انڈیا کا ایک ٹی وی چینل تھا کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں آپ کی عدالت، اور آپ کی عدالت میں یہ عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہاں یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں وہ پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی تائید و حمایت اسے حاصل نہ ہو۔ اس سے بہت آگے لفظ کہہ دیے تھے نام لے کے جی، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، وہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ خود بھی یہ جانتے ہیں، بلکہ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ جی انہوں نے کیا کیا کہا۔ تو وہ یہ کچھ کہنے کے باوجود آج ہیں سب سے اوپر ان کے بیٹھے ہوئے وہ پرائم منسٹر ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ جیل میں رہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، ضمانت کراتے ہیں، پھر آپ کو جیل میں کسی نہ کسی مقدمے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ تاریخ میں کسی وقت کہا ہوا سچ جو ہے وہ آپ کی سیاست کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے، اور تاریخ میں آپ کی مسرت پسندیاں اور تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ لوگوں کو اقتدار کی منزل سے بہت دور کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا زندگی کا مقصد محض اقتدار لینا ہے؟ میرے خیال میں یہ زندگی کے معنی کو درست طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو لہذا پولیٹیکل پارٹیز کا جو طبقاتی رول ہے ان کے مینیفیسٹو سے وہ متراشع ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں دراصل کس طبقے کے مفاد میں بنائی گئی ہیں، کس طبقے کو
سپورٹ کرتی ہیں, کس طبقے کے مفادات کی یہ نگہبانی کرتی ہیں. اب چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1949 کے بعد, بلکہ 1917 کے بعد جو بورجوا سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں, انہوں نے عوام کو بھی کچھ نہ کچھ سپیس دینے کے لیے اپنے اپنے مینیفیسٹوز میں ایک گنجائش پیدا کی ہے. اگر آپ 1917 سے پہلے دیکھیں تو بورجوا پارٹیوں کے مینیفیسٹوز کے اندر عوام کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عوام کو ایک سے حاصل ہے, عوام کے پاس ایک طاقت ہے, اور اس طاقت کا اظہار عوام مختلف مواقعوں پہ کرتے رہتے ہیں, ٹیکسوں کے خلاف یا کسی کوئی ایسی اپنی حکومت کی پالیسی ہو جسے وہ عوام دشمن سمجھتے ہوں تو اس کے خلاف وہ باقاعدہ اپنے جذبات براہمی کا اظہار کرتے ہیں, اور سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں, جیسے وارز کے خلاف, جنگوں کے خلاف یورپ کے عوام نے اپنے جذبات براہمی کا سڑکوں پہ کیا اور اپنے حکمران طبقوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہیں کہا کہ یہ غلط ہے, یہ معاشروں کو یہ جنگیں مزید بحرانوں میں مبتلا کر دیں گی اور معاشروں میں غربت آ جائے گی. تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کی کوئی تعلق ہے, جو ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کی بہتری کی کوئی سوچ رکھتے ہیں, تو وہ یقیناً, یعنی ماضی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں پھنسا جائے, ماضی کے اندر پھنس کے رہا جائے. یقیناً عصر حاضرہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں, عصر حاضرہ کے جو آپ سے تقاضا کر رہے ہیں عصر حاضرہ کے حالات, آپ نے ان سے نبردار آزما ہونا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ماضی کے حالات, واقعات اور تجربات آپ کو کندن بنا کے آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا بیانیہ مور سائنٹیفک ہو, مور جو ہے وہ پرو پیپل ہو, اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. تو سو دیٹ یہ جو, چونکہ آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے موجودہ الیکشنز اور ان الیکشنز میں بہرحال پی ٹی آئی نے جو میجورٹی لی, اور اس میجورٹی کے بعد جو وزیر اعظم کی نامزدگی پہ جس طرح کے انٹرویوز کال کیے گئے اور جس طرح انتخاب کیا گیا, آئی تھنک کہ آپ اس پہ یقیناً معترض ہیں. مجھے اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ان پارٹیوں میں جو سیاسی کارکن ہیں, اور حتیٰ کہ جو سیاسی کارکن بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اگر وہ اپنا قانونی, آئینی, اخلاقی حق استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, بلکہ وہ اپنے اس حق کو تفویض کر دیں کسی اور کو, تو میرے خیال میں ان کے قبیلے کے یا ان کے چاہنے والوں کو جو دکھ اور جو غصہ ہوا ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے, اور اپنے اس غصے کا اظہار اگر اپنے لیڈر سے کریں, اپنے چاہنے والے سے کریں, یا اپنے جس کو آپ چاہ رہے ہیں, اپنے محبوب رہنما سے کریں کہ آپ تو تحریک آزادی کے بڑے علمبردار تھے, آپ تو اپنی ریاست کے تشخص کی بات کرتے تھے, تو آپ نے یہ اختیار جو ہے ایک اس آدمی کو کیوں دے دیا جو بیسیکلی ہمارا جو ریاست جموں کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے. تو یہ وائلیشنز جو ہمارے لیڈروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اور مظفر آباد کی اس بے بس کرسی کے لیے جس طرح کے کمپرومائزز کیے, جس طرح کی انہوں نے غلامی کے پٹے اپنے گلوں میں ڈالے. وہ سردار قیوم صاحب نے ایک دفعہ ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں,
تو کچھ نوجوان لوگوں کی تقاریر کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمارا بھی بہت چاہتا ہے کہ آپ کی طرح ہی باتیں کریں، اور کئی دفعہ کچھ باتیں کہی بھی ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک نے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ یوٹیوب پہ ان کی وہ سپیچ موجود ہے، نے کہا کہ ہر ایک نے یہاں اپنی گردن آگے کی ہوئی ہے کہ میرے گلے میں پٹا ڈالو۔ تو ایسے میں اچھی روایتیں قائم کرنا، قومی غیرت و حمیت پیدا کرنے کی خواہش رکھنا، یہ تھوڑا سا راستہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور چونکہ آزاد کشمیر ایک لینڈ لاکڈ خطہ ہے، اور ایک اس کی ساری سرحدیں جس صوبے کے ساتھ ملتی ہیں، اس صوبے کی تاریخ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ فاتحین کو بھی انہوں نے راستے دیے، ان کی خدمت کی، اور اور دیا مربے لیے، اور واپسی پہ گلے پہ ہار ڈالے، اور ان کے سامان کو، جو جنگی ساز و سامان تھا، ان کو اپنے کندھوں پہ ڈھو کے تو منزل تک پہنچایا۔ تو یقیناً اس راستہ کے بتایا۔ اثرات جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ پڑنے فطری ہیں۔ حالانکہ مقامی طور پہ ہر قبیلے کے فرد کے بڑے بڑے دعوے ہیں، اور بڑے بڑے واقعات کے ساتھ، بڑی بڑی جنگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ شاید انڈیویجلی کسی نے جو ہے کوئی دلیری کی ہو، ہمیں کسی فرد کی ذاتی دلیری پہ، ذاتی بہادری پہ، ذاتی شجاعت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری ریاست کی تاریخ کے اندر وہ شجاعت، وہ بہادری جو قومی غیرت و حمیت کا ہم سے تقاضا کرتی تھی، اس کے لیے کسی نے بھی کوئی غیر معمولی دلیری دکھائی نہیں۔ اور جو بغاوتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان بغاوتوں میں جو لوگوں نے سزائیں بھگتی ہیں، حتیٰ کہ اس لیڈرشپ نے ان زیادتیوں کا اپنی تصانیف میں ذکر کرنا بھی مناسب خیال نہیں کیا، حالانکہ شاید اس جدوجہد کے نتیجے میں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جو سب سے بڑا فائدہ ملا ہو ان سو کالڈ مصنفین کو، اور اخبارات کے اندر مضامین لکھنے والوں کو ملے ہوں، لیکن عوام جو ہے وہ دن بہ دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے جا رہی ہے، اور اب تو اپنے قومی مسائل سے ایسے لگتا ہے کہ جس سے قوم لاتعلق سی ہو گئی ہے، اور اب صرف اس کی منزل یہ رہ گئی ہے کہ جو پاورز کی کسی پاور سینٹر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کے لیے تالیاں کس طرح جانی ہیں، اس کے لیے نعرے کیسے تخلیق کرنے ہیں، اور حالیہ الیکشن میں یہی کچھ ہوا ہے۔ اس لیے اس کے یہی نتائج آنے تھے، اور یہ نتائج جو آئے ہیں، مثلا جو عبدالقیوم نیازی صاحب جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر بنے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی آزاد کشمیر ایک غلام خطہ ہے، جس کو رول جو ہے وہ پاکستان کرتا ہے۔ وہاں کی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں آزاد کشمیر کی حکومت کی کوئی سے نہیں ہے۔ یہ فاروق حیدر صاحب تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی پریس میں آ کے کہیں آنسو بہا لیتے تھے، کہیں کہیں ذکر کر لیتے تھے، ان کو یہ بات بھی پاکستان کے پالیسی سازوں کے کانوں پہ یہ باتیں گراں گزرتی تھی، اور زیادہ غالب امکان ان کا یہ تھا کہ شاید کوئی آدمی اور نہ پیدا ہو جائے جو ان مسائل کے اعتبار سے یا کسی کو کوئی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کسی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ تو انہوں نے یہاں ایک عجیب قسم کا ڈھونسلہ رچایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی خدمت اگر کسی آدمی نے کی ہے، اور ان کے بیانیوں کو لے کے پوری دنیا میں جو آدمی گھوما ہے، اس کا نام ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، جو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جاٹ برادری بڑی جری برادری ہے،
لیکن ان کا لیڈر شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی عباسی ہو جہاں پاکستان کا دیا ہوا پلے کارڈ لے کے وہ نہ کھڑا ہو. اس نے اب جن عوام سے وہ ووٹ لیتے ہیں، جو ان کی غمیوں اور خوشیوں میں، غمی تو ان کو کوئی ہوئی نہیں ہے لیکن ان کی خوشیوں میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، اور جو غم ان کی طرف جانے والے ہوتے ہیں وہ عوام ان غموں کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. ان کے لیے کبھی کسی فورم پہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کسی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے یا آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق حکمرانی کے لیے کوئی آواز بلند کی ہو. بلکہ یہ جو نتائج نکلے ہیں، اس نتائج میں اگر سب سے بڑا کوئی مجرم ہے تو وہ پاکستان، یہ جو پاکستان کی جو لوکل برانچز بن گئی ہیں، ان برانچوں کے جو صدور ہیں وہ ان باتوں کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. ان کو اب انٹرویو بھی دینے پڑتے ہیں، ان کو اثر نو اپنی وفاداریوں کے ثبوت بھی پیش کرنے پڑتے ہیں، اور گائے گائے جہاں کہیں انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے مفاد کے لیے کہیں ڈنڈی ماری ہو تو اس کا بھی حساب کتاب جو ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے، اور بالآخر پرچہ فیل ہو جاتا ہے ان کا. چونکہ عمومی پاکستان کے ہی اخبارات کہتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو کسی بزدار کی ضرورت ہے. میں تو نہیں کہوں گا کہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے وہ کوئی بزدار کے ہوں گے، لیکن میں ان سے یہ توقع بھی نہیں کرتا ہوں کہ وہ کم از کم راجہ فاروق حیدر کی حد تک کی جرت کبھی کوئی مظاہرہ کر سکے. چونکہ ان پہ جو احسانات ان کے کندھوں پہ جو لاد دیے گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 3-4 سال تک وہ ان احسانوں سے تھوڑی سی اپنی گردن، تھوڑے سے اپنے کندھوں کو سیدھا کر پائیں گے، یہ جھکے رہیں گے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک متوسط طبقے کے فرد ہیں، اگرچہ وہ خود زمانہ طالب علمی سے سیاست کا شوق فرماتے رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی سیاست میں رہے ہیں، اور یہ خود بھی وزیر رہے، وزیر خوراک رہے ہیں، اور وزیر زراعت بھی شاید رہے ہیں. زراعت تو ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بنا دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ان کی کسی سیاسی قربانی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ خالصتاً اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھا نہیں کہ مغربی بنگال میں الیکشنز ہوئے اور مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، وزیر داخلہ اور ان کے تمام وزراء اور جتنے بھی بی جے پی کے چیف منسٹرز تھے، ان سب نے جا کے کمپین چلائی ممتا بنرجی کے مقابلے میں، لیکن بالآخر وہ پھر الیکشن جیت گئی. ٹھیک ہے، اور یہ کچھ 70 سالوں سے پار بھی ہوتا رہا. کبھی نہ جیتتی جی، اگر ہمارے وزیر وہاں پہ گئے ہوتے تو کبھی نہ جیتتی انشاءاللہ. ہم نے تو سوال نہیں پیدا ہونا تھا کہ وہ جیت سکتی تھی. یہ تو اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ ادھر چلی گئی. آہستہ آہستہ اب انڈیا جو ہے وہ ان کے طور طریقے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. سیکھ جائے گا انشاءاللہ، تعلیق بڑے بڑے ہیں، اور اگر سیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بدبختی کا آغاز شروع ہو جائے گا. جب انہوں نے جمہوریت کو مستحکم کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، پروپیگنڈا جو ہے وہ نوائے وقت کا، یا یہ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا ہے، اس سے باہر نکل کر میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا وہاں کا الیکشن کئی درجے بہتر، ٹرانسپیرنٹ، اور وہاں کی ڈیموکریسی کا جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اس ٹرانسلیشن نے لوگوں کو خود اعتباری دی ہے، خود اعتمادی دی ہے، خود انحصاری دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ جس جرت کے ساتھ بولتی ہے، شاید بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ لیڈرشپ جو ہے، چونکہ ہم یہاں ہیں تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سینسر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن
ہم سوچتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کی ہمارا کوئی لیڈر بات کرے گا تو وہ تو کبھی جیل سے باہر آ ہی نہیں سکتا. اور جیل تو ایک وہ قانونی جیل ہے نا کہ آپ نے کوئی ایف آئی آر درج کی اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں آپ نے جیل بھیج دیا. ہمارے ہاں تو رسم یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں سیاسی کارکن ایسے ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ایسے ہیں جن کو غائب کر دیا گیا ہے, جو مسنگ پرسنس ہیں, جو انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں. اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ رو پیٹ کے چپ ہو گئی ہے, لیکن وہ طاقتوروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکی اور ان لوگوں کو رہائی نہیں دلا سکی. ایک بات کروں جی, پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ورثا کے احتجاج میں خود شریک ہو کے یہ کہہ چکے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ ان سیاسی رہنماؤں کے بیانات کا تمسخر اڑاتے ہیں آئے دن لوگوں کو ڈس اپیئرڈ کر کے. پرسوں سندھ ہائی کورٹ میں جی ایک ریٹ کی سماعت ہو رہی تھی اور اس میں ایک بندہ غائب ہوا ہے کچھ 7-8 سال سے. جی تو اس کے بارے میں بات اس کے ورثاء نے کیا ہوا تھا, تو وہ جج صاحب نے بلایا ہوا تھا ان کو, سیکرٹری داخلہ یا سیکرٹری جو بھی ہوتا ہے کوئی غائب کرنے والوں کا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بندہ ہمیں ملا تو نہیں ہے, بڑی تحقیق کی ہے, بندے کو اغوا کسی نے نہیں کیا, غریب آدمی تھا, اس کو کیا کرنا تھا ہم نے پکڑ کے. سنا یہ ہے کہ اس نے دوسری شادی کا کہ خود ہی غائب ہو گیا ہے. یہ پکی بات ہے کہ دوسری شادی اس نے کی ہے اور غائب ہو گیا ہے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں. شوکت صاحب 40 منٹ 42 منٹ ہو گئے, ایک بات کروں, کہتے ہیں نا جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ کو وقت کا کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. اب آخری بات کہنے لگا ہوں کہ کم ظرف و منافق تھے سو افسوس نہیں ہے جو لوگ میرے حلقہ احباب سے نکلے. پھر آخری بات, اب مجھے اتنا بھی لاچار نہ سمجھو, اب مجھے اتنا بھی لاچار نہ سمجھیں میرے لوگ, صلح نامہ کو میری ہار نہ سمجھیں میرے لوگ. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں نے کیا کہا. جناب 40-42 منٹ ہو گئے, بات آپ کی وہیں پہ, ہم نے تو بڑی آج وہ گفتگو بڑی مدلل تھی, لیکن لوگ کچھ اور بھی سننا چاہتے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. آج ہم 7 منٹ لمبا کر لیں گے, کوئی بات نہیں, معذرت کر لوں گا لوگوں سے. بات یہ ہے جناب کہ ہوا یہ ہے, یہ بتائیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے ڈے فرسٹ سے ہی یہ دماغ بنایا ہوا تھا, ذہن بنایا ہوا تھا کہ ان کو نہیں بنانا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے الیکشن کمپین کے دوران کچھ اس طرح کی بھی کوششیں ہوئی ہیں کہ ان کو الیکشن ہی نہ جیتنے دیا جائے. لیکن چونکہ ایک ویو تھی, عمومی طور پر لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جس کی یہ پرائم منسٹر بنیں گے تو لہذا ان کے پرائم منسٹر بننے کے اس خوشفہمی میں ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں نے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو ووٹ نہیں دے رہے, ہم تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی کرسی کو ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک اس کو لے کے باہر جاؤ, اس کو لے کے باہر جاؤ, میں پروگرام کر رہا ہوں نا. سوری, کوئی بات نہیں جی, ہمارا گھر کا پروگرام ہے جی. تو وہ یہ ہے کہ سلطان محمود چودھری صاحب کو کوششیں تھی, جیسے یہ جو کیا ان کا نام ہے جی, وہ جو وزیر ریلوے ہیں, سواتی صاحب, سواتی صاحب, سواتی صاحب جی. تو سواتی صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ وہ گائے جو لوگ کوئی پی ٹی آئی کے کھڑے تھے تو ان لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ کھڑے رہیے, حالانکہ اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے
تو وفاقی وزراء کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہماری پارٹی کا صدر ہے. تو اور یہ سازشیں جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ تھی. لیکن میں یا کچھ لوگ جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر چونکہ یہ ایک سیکورٹی زون ہے، اور سیکورٹی زون بھی کس نے بنایا؟ آپ نے اور میں نے تو بنایا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے، پاکستان کے پالیسی سازوں نے بنایا ہے. اور یہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہاں بہت سارا ایسا انفراسٹرکچر ٹیررزم کا موجود تھا. تو اور پھر یہ ہے کہ سلطان محمود چودھری جو ہے وہ پاکستانیوں نے کشمیریوں کا ایک ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جو بھارت مخالف کمپین دنیا کے کونے کونے میں چلاتا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، چونکہ میرٹ کا تقاضا بھی یہی ہے، وہ چونکہ صدر بھی ہیں. اور لیکن ان کو صدر نہیں بنایا گیا. اب یہ پتہ نہیں کہاں ان سے گستاخی ہو گئی ہے. اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دور رس اثرات مرتب ہوں گے. نیازی صاحب بطور انسان جو ہے وہ اچھے انسان ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ بڑے معتدل مزاج قسم کے آدمی ہیں. کوئی کسی طرح کا ایسا ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا سکے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کی جو وزارت ہے اس کے چلنے کا سارا انحصار پاکستان کی پالیسی سازوں پہ ہے. تو میرے خیال میں زیادہ بیٹرلی ہم کل اس پہ ایکسکلوسیولی ہم دائیں بائیں بات نہیں کریں گے، چونکہ زیادہ ٹائم ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی بہت ٹائم ہو گیا. جی نہیں ہوتا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اور کچھ یہ بچے جو ہے اسکول سے آئے ہیں انہوں نے بھی آ کے پیچھے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. میں اپنی اپولوجی کرتا ہوں کہ وہ میں لاک کرنا بھول گیا. کوئی بات نہیں، نو مطلب. محترم ناظرین سامعین، ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. ایک بات آصف کہہ دوں، ایک کم ظرف احسان تلے دب جانے سے اس سے بہتر ہے کہ بندہ کشکول اٹھا لیا جائے. کم ظرف سے کھانا میں اپنی بھوک کے لیے مٹانا نہیں چاہتا، میں ہاتھ بکا لوں گا، پھر کم ظرف کے سامنے اس کے احسان تلے نہیں دبوں گا. اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ.